قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ آج اس کا ہمارا سبق نمبر 20 ہے، اور قرآن عربی کے 3 لیولز ہیں، ان میں پہلے لیول کا یہ سبق آخری ہے۔ آج کے سبق میں ہم ضمیر کی ایک خاص قسم پڑھیں گے، تو ہم اپنے سبق کا آغاز تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ نئے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم پیچھے جو 4 بنیادی ابواب ہیں ورب کے، ان کے اوپر مزید مشق کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے 2 قرآن پاک کے نئے الفاظ سیکھے۔ حل جو سوال کرنے کے لیے آتا ہے، نعم جو جواب کے لیے آتا ہے، اور میں نے عرض کیا یہ قرآن پاک میں 97 بار استعمال ہوئے۔ عربی بول چال میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کے الفاظ پر بھی آپ مزید اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل ماضی پر مشق کی، فعل مضارع پر مشق کی۔ آج کے سبق میں اسم فاعل اور اسم مفعول پر مزید مشق کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے اسم فاعل کی مثال، حل ہوا داخل، کیا وہ داخل ہونے والا ہے؟ نعم ہوا داخل، جی ہاں وہ داخل ہونے والا ہے۔ حل ہما داخلان، کیا وہ دو داخل ہونے والے ہیں؟ نعم ہما داخلان، جی ہاں وہ 2 داخل ہونے والے ہیں۔ اسی طرح آپ آخر تک اسے پڑھیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر سوال غائب کے بارے میں ہو، جیسے ہوا ضمیر غائب کی ہے وہ، تو جواب بھی غائب کے ساتھ ہی آئے گا۔ صرف آپ حل کی جگہ نعم کو لے آئیں، باقی آپ کا جواب سوال کے اندر ذکر ہے۔ لیکن اگر سوال میں مخاطب کی ضمیر ہے، کیا آپ داخل ہو رہے ہیں؟ آپ، تو آپ کا جواب میں کے ساتھ ہوگا، جی ہاں میں داخل ہو رہا ہوں۔ آپ کے لیے اگر مذکر ہے تو انت، اگر مؤنث ہے تو انتی، اور جواب میں آپ انت انتی کی جگہ انا لگائیں گے۔ اور اگر 2 کے بارے میں سوال ہو کہ آپ 2 داخل ہو رہے ہیں یا آپ سب داخل ہو رہے ہیں، تو اس کے جواب میں نحنو آپ استعمال کریں، جیسے کہ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 208، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، یہ امر ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، افعل اس سے افعلا افعلوا، ادخل ادخلا ادخلوا، داخل ہو جاؤ تم، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے۔ واقعی جب ہم نے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے تو پھر یہ تو نہیں کہ تہذیب غیروں کی اور نام اسلام کا، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں، بلکہ مکمل کے مکمل اسلام کو ہی فالو کریں، شکل و صورت میں، لباس میں، رہن سہن میں، تہذیب و تمدن میں۔ جب مذہب اسلام ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایسے ہی یہ داخلہ کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، خرجہ کا معنی ہے نکلنا۔ اسی سے اسم فاعل حل ہوا خارج، کیا وہ نکلنے والا ہے؟ نعم ہوا خارج، جی ہاں وہ نکلنے والا ہے۔ اسی طرح آخر تک آپ اس کی گردان بھی پڑھیں، جیسے قرآن پاک سورہ مائدہ اللہ فرماتے ہیں وما ہم، اور نہیں ہیں وہ، واو آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے، ما کا معنی نہیں، ہم سیپریٹڈ پرونون، اور نہیں ہیں وہ، بخارجین، خارجن خارجانی خارجون، اور میں نے کہا تھا جمع اس کی یا کے ساتھ بھی آتی، جمع واو کے ساتھ بھی آتی اور یا کے ساتھ، اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے، منہا اس سے یعنی جہنم سے۔ کافر جب جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور پھر اس سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح پچھلے سبق میں ہم نے اسم اشارہ قریب اور بعید کے ساتھ مشق کی۔ یہاں بھی آپ اسم فاعل کے ساتھ اسم اشارہ قریب لگا کے مشق کریں۔ حل ھذا تائب، کیا یہ توبہ کرنے والا ہے؟ حل ھذان تائبان، کیا یہ دونوں توبہ کرنے والے ہیں؟ بس جواب میں اگر ہے تو نعم لگا دیں، نہیں ہے توبہ کرنے والا تو لا لگا دیں۔ اسی طرح مؤنث
हल हादिही ताइबा, क्या ये तौबा करने वाली है? नाम हादिही ताइबा। ऐसे ही इसमें इशारा बईद को लगा के आप मशक करें। हल ज़ालिका मुफ्लिहुन, मुफ्लिहुन ये भी इसमें फ़ाइल है, इसका माना होता है फलाह पाने वाला। क्या वो एक मर्द फलाह पाने वाला है? नाम हुवा ज़ालिका मुफ्लिहुन, जी हाँ वो फलाह पाने वाला है। ये ऊपर क्या ये है, ये की जगह आप वो लिखें चूँकि ये इसमें इशारा बईद है। नाम हाँ ये नहीं, हाँ वो। इसी तरह आप आखिर तक इसको पढ़कर मशक करें। ऐसे ही इसमें मफ़ऊल की, हल हादा मरहूमुन, क्या इस पर रहम किया गया है? नाम हादा मरहूमुन, जी हाँ इस पर रहम किया गया है। या ये कह दें क्या ये रहम किया गया है? जी हाँ ये रहम किया गया है। हल हादानी मरहूमान, क्या ये दो रहम किए गए हैं? जी हाँ ये दो रहम किए गए हैं। मरहूम जो हम बोलते हैं ना, कोई आदमी फोत हो तो उसके आगे लिख देते हैं मरहूम, ये इसमें मफ़ऊल है, रहम किया हुआ। ऐसे ही इसमें मफ़ऊल की एक और मशक करें आप। हल ज़ालिका मग़फ़ूरुन, क्या वो बख्शा हुआ है, क्या उसकी मग़फ़िरत की हुई है? नाम ज़ालिका मग़फ़ूर, जी हाँ वो बख्शा हुआ है। तो ये लफ्ज़ मग़फ़ूर का लफ्ज़ भी हम बोलते हैं किसी के लिए कि मग़फ़ूरुल्लाह, उसकी बख्शिश कर दी गई। मुकम्मल आप इसी तरह इसको पढ़ें। तो आज के सबक में हम ज़मीर की एक नई किस्म पढ़ना चाह रहे हैं जिसे अरबी ग्रामर में मंसूब मुनफसिल कहते हैं। यानी ज़मीर तो ये मंसूब की है, मंसूब यानी जिसके ऊपर ज़बर आती है, और मुनफसिल है जुदा हो के आती, सेपरेटेड आती है। ये शक्ल आपके सामने है, जहाँ भी ये आएगी इसी शक्ल में आएगी। गर्दान में पढ़ता हूँ अरबी की, मेरे साथ पढ़ लें। इय्याहु, इय्याहुमा, इय्याहुम, इय्याका, इय्याकुमा, इय्याकुम, इय्याया, इय्याना। इय्याहु यानी ये गर्दान मुज़क्कर की है। इय्याहु ये कुरान पाक में 8 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। उस एक को, इय्याहुमा उन दोनों को, ये बिल्कुल कुरान पाक में नहीं आया लेकिन अरबिक बोलचाल में इस्तेमाल होता है। इय्याहुम उन सब को, ये सिर्फ कुरान पाक में एक बार ही इस्तेमाल हुआ है। इय्याका आप एक को, ये 2 बार कुरान पाक में आया है और वो सूरह फातिहा के अंदर। तो वहाँ ये है ना, यहाँ इय्याका आपको, तो वहाँ हम करेंगे तेरी ही, आप ही की। अगर ये वर्ब से पहले आ जाए तो फिर आपको नहीं, आप ही की या आप ही को का तर्जमा करते हैं। इय्याकुमा मुखातब है, ये भी कुरान पाक में बिल्कुल नहीं आया, आप दोनों को। इय्याकुम जमा के साथ और मुखातब है, ये कुरान पाक में 6 बार इस्तेमाल हुआ है, आप सब को। इय्याया मुझे, ये 5 बार कुरान पाक में आया है। इय्याना हमें, ये कुरान पाक में 2 बार इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह मुअन्नस की गर्दान पढ़ लें। इय्याहा, इय्याहुमा, इय्याहुन्ना, इय्याकी, इय्याकुमा, इय्याकुन्ना, इय्याया, इय्याना। उस एक औरत को, उन 2 औरतों को, उन सब औरतों को, आप एक औरत को, आप 2 औरतों को, आप सब औरतों को, मुझे, हमें। ये मुअन्नस की ज़मीरों के साथ मिलकर कुरान पाक में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। तो गोया ये 8 ज़मीर मंसूब के जो अल्फाज हैं, जिनमें 2 तो बिल्कुल कुरान पाक में नहीं आए, बाकी 6 अल्फाज कुरान पाक में 24 बार इस्तेमाल हुए। अब इनकी कुरान पाक से आप मिसालें देखें। जैसे पहले इय्याहु, कुरान पाक सूरह बकरा आयत नंबर 172। इन कुंतुम, इन अगर, कुंतुम तुम हो, इय्याहु इसी की, ताबुदून इबादत करते। तो देखें इय्याहु, ये ताबुदून जो आप फेल मुदारे पहले पढ़ चुके हैं उससे पहले आया है, लिहाजा इसका तर्जमा यूँ करेंगे अगर तुम इसी की या उसी की इबादत करते हो। इय्याहुमा चूँकि कुरान पाक में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए इसकी आयत भी दर्ज नहीं। इय्याहुम ये कुरान में सिर्फ 1 बार ही इस्तेमाल हुआ है और सूरह अल-अनआम
کہ آیت نمبر 151 میں. ہمارے لیے یہ معلوماتی بھی ہے اور قرآن سمجھنے کا ذریعہ بھی. نحن نرزقکم، نحن سیپریٹڈ پرونون ہے، ہم، نرزق رزق دیتے ہیں، کم تمہیں، کم یہ اٹیچ پرونون ہے، وَإِيَّاهُمْ واو اور ایاہم اور ان سب کو. اسی طرح ایاک جو قرآن پاک میں صرف 2 بار آیا ہے اور وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں یہ ایاک کا ورڈ قرآن پاک میں کتنی بار استعمال ہوا ہے، تو اس کے جواب میں صرف 2 بار استعمال ہوا ہے اور وہ بھی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں. ایاک تیری ہی، آپ ہی کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. یہ ایاک اگر ورب کے بعد آئے تو اس کا معنی ہوگا آپ کو یا آپ کی، لیکن اگر یہ ورب سے پہلے آتا ہے تو اس کے اندر ساتھ ہی کا اضافہ ہوتا ہے، آپ ہی کی. نعبد یہ فعل مضارع ہے یعنی پریزنٹ اور فیوچر پر دلالت کرنے والا اور متکلم ہے. آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے اور آپ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. ظاہری بات ہے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مددگار بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے. یہی ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اس کا اعتراف کرتے ہیں. ایاکما یہ قرآن پاک میں بالکل استعمال نہیں ہوا. ایاکم یہ قرآن پاک میں صرف 6 بار استعمال ہوا ہے. اللہ اللہ یرزقها اسے رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں رزق دیتا ہے. وَإِيَّايَ متکلم کی ضمیر کے ساتھ یہ قرآن پاک میں 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے. وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے. یہاں دیکھیں فرحبون جو فعل ہے بعد میں ہے اس لیے مجھ ہی سے، فرحبون پس تم ڈرو. ایانا یہ قرآن پاک میں صرف 2 بار استعمال ہوا ہے، جیسے ما کانو نہیں ہیں وہ، ایانا ہماری ہی، یعبدون عبادت کرتے، وہ صرف ہماری ہی عبادت نہیں کرتے. تو آج کے سبق میں آپ نے ضمیر کی ایک اور نئی قسم پڑھی جسے ضمیر منفصل کہتے ہیں عربی گرامر میں. اسے قرآن پاک میں مزید اس کی مثالیں تلاش کریں اور اس کا ترجمہ